گھوڑے پہ لیں گے لیکن پیدل نہیں جائے گا، وہ بھاگے گا جب جہنم کے منہ میں قریب پہنچے گا باہر گئے رب العزت سے اشارے پاس ہوگا، ایسے نہیں پتہ نہیں کہاں جا رہا، یہ تو بڑی خوشی سے جا رہا، بھاگا کے جا رہا، ایک مثال بننی تھی اس لیے بنایا جا رہا، بڑا اور واپس اس کو اللہ پاک حکم سے اسے واپس بلا دیا جاتا ہے۔ اللہ کتنا رحم دل ہے، کتنا فیاض ہے، کتنا سخی ہے، یہ مثال سے پتہ چلے گا۔ واپس آئے گا اللہ پاک کا شاہ گرامی ہوگا، کیا بندے تجھے پتہ نہیں تم کہاں جاؤ؟ ہاں جی پتہ، کہاں جائے؟ جنت۔ اتنی خوشی ہے کیوں جا رہا؟ اب یہ بات سننے والی اس کا یہ باہر جا رہا پلٹ میں نیکی تھی میری تولا ہی گیا، جب نیکی کوئی نہیں ملی تو میں جنت بھی جانا، لیکن میں نے زندگی میں تیرا کو حکم تو مانا ہی مانتا تو نیکی آتی، تیرا یہ آخری حکم ہے، تیرا یہ آخری حکم ہے، میں کیوں نہ مانوں، خوشی سے مانوں۔ اسے تو ہو رہا تھا کہ تیرا یہ آخری حکم ہے، اس کے بعد تیرا کوئی حکم نہیں ہوگا، اس لیے میں خوشی دوڑ کے مانوں۔ اللہ پاک خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، فرمایا پھر تمہارا مبارک ہوگا، یہ ایک ہی کو مان لیا تو سب اس جنت میں لے جاؤ۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ہمیں ارشاد فرمائی، ایسا واقعہ ہوگا۔ اللہ پاک نے سخی ہے اور ہم گناہوں کو بھی دیکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ کتنے سخی ہیں، وہ کتنے فیاض ہیں۔ جہنم میں وہ کسی کو ڈالنا نہیں چاہتے بجوز اس کے کہ ہم خود جانا چاہتے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، رات بھی کہا تھا کہ بدی وہ جو ہم خود ہیں، اللہ پاک نے بدی کی تکلیف نہیں کروائی۔ ایسے مطلب اللہ ہوئی ادھر ادھر تھی، آتی نہیں، میں آپ کو لمبی حادثہ مبارکہ سناؤں، مطلب سناؤں، اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، سن کے بھول جائیں گے آپ۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ سناؤں، ترجمہ بتاؤں، تفسیر بتاؤں، خوش ہوں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کی قلب کی گہرائیوں تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ وہاں میرے کلام کی کچھ روشنی پہنچ جائے جو عین کلام ربانی احادیث پاک کے مطابق ہے۔ میں نے کوئی بات غیر فطری غیر شرعی نہیں کہی ہے۔ یہ باتیں جب تک آپ کے اندر صلاحیت نہیں کریں گی، کھیت میں پانی ڈالیں گے، کھیت میں مینیور ڈالیں گے، بیج نہیں ڈالیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہماری کہتے ہیں روحانی غذا کچھ نہیں ہوتی، سب باتیں ساری اپنے اندر وہ بیج ڈالیے، وہ رحمتوں کے بیج بوئیے، اللہ پر یقین، اللہ پر ایمان کے بیج بوئیے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بیج بوئیے، پھر دیکھیے جو انہوں نے فرمایا تھا، عارف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من نے چلائی تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا ہے۔ تھینک یو، انہوں نے کیا کہا ہے، یہ کون سی بوٹی ہے جس کی بات اس سرکار موسطانی حضور فرما ہے۔ عارف اللہ یہ ان کی شرح ہے، چمبے دی بوٹی، کون سی چمبے دی بوٹی ہے اندر ہمارے؟ نہیں، اللہ کے ایمان کی کام کی بوٹیاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے درخت لگائیے، جب یہ ٹوٹیں گے تو ہم بدی کہاں سے آئیں گے؟
وہاں سے گھاس پھوس کہاں سے آئے گا؟ وہاں حرام چیزیں کیسے اٹھ سکتی ہیں؟ آپ دل کو منور کیجیے اللہ کے خوف سے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے۔ یہ جو سب ہم پڑھتے ہیں ناٹک ہے ہمارا، یہ ناٹک ہے ہمارا کہ اس کے نام پر ہم سب کچھ کرتے ہیں، شگر میلہ کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، روٹیاں کھاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں۔ کچھ نہیں ہے یہ یاد خدا بندے قدوس ہے۔ جتنے لمحات آپ نے میرے ساتھ گزارے، یہاں گزارے، یہ کفارہ سیئات بنیں گے، آپ کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ این ممکن ہے اس میں وہ غریبی آئی ہوئی ہو جو رات گزر گئی، وہ غریبی آئی ہوئی ہوگی جو رات گزر گئی، جو غریب آپ جیسے کروڑوں انسانوں کی بخشش کی نکالی۔ یہ غریب تو نہیں اور نہیں ملی، وہ سب یہی تھی۔ کچھ نصیب ہے وہ لوگ جو اس میں موجود تھے۔ میں اس کی تفصیل میں جانے سے گریز کر رہا ہوں، لیکن میں اس میں شامل حال تھا ان کے کرم سے، ان کے فضل سے، ان کی رحمتوں سے۔ پھر آج کیا ہوگا یہ بھی آپ کو پتا نہیں، یہ بھی آپ کو پتا نہیں، لیکن میں آپ کو اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ جب سے آپ آئے ہیں، جب سے آپ آئے ہیں، جب سے میں آیا ہوں، میں ان کی آغوش شفقت میں ہوں، آغوش رحمت میں ہوں، اور جو بھی آیا ہے سب ان کی آغوش شفقت میں ہے، آغوش رحمت میں ہے۔ اور جب تک اپنے گھروں کو نہیں لوٹیں گے وہ اسی آغوش میں رہیں گے، ان کو ایسی رحمتوں کا سایہ ہوگا۔ اور میں آج برملا کو کہتا ہوں، برملا یہ کہتا ہوں کہ جن کو وہ گھڑی نصیب ہو گئی، اگلے سال جب وہ آئیں گے باقاعدہ حیات انشاءاللہ، تو پھر وہ اپنی کہانیاں سنائیں گے، میری بھی سن لیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا اس میں پوچھا مانا۔ اب دیکھیے کیا ہے، میں میرے پاس بے پر تھا اور کئی کے پر لگے ہوئے ہیں۔ آج رات کی فیاضی کا علم کس کو ہے؟ اور جن کا روزگار منایا جا رہا ہے وہ تو یہاں پہ لاؤ کے عرص کس کا ہے؟ آنکھ والے ہی دن جوبن کا تماشا دیکھتے، لیکن میں اس کو کہتا ہوں نہیں، جوبن ووبن کوئی نہیں ہے، آنکھ والا ہے ان کو دیکھ سکتا ہے۔ جوبن تو دنیا کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، رحیم ہے وہ، رحمان ہے وہ، ہر چیز ہر صفت اس کی ہے، ہر صفت اس کی ہے، ہر تعریف اس کی ہے، اور ہر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس غور سے سمجھے میں نے کیا کہا کہ ہر تعریف اللہ کی ہے۔ جو میں نے تعریفیں آپ کی یہ اللہ کی ہے، جو تعریف ابھی میں نے کی رات تک یہ اللہ کی ہے، اور جو تعریفیں میں کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کی۔ ماں بڑا کیا ہے؟ میری تعریف آپ کریں سبحان اللہ بجے، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اس علاقے کی تعریف کریں، اللہ کی تعریف ہے، سب تعریف ہے اس کی ہے جس نے یہ پیدا فرمایا۔ ہاں پیدا فرمانے والے کو بھول جاتے ہیں، جو چیز ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ راضی ہوگا آپ سے، ہو سکتا ہے اسی کی بنائی ہوئی تخلیق کی ہوئی کسی بھی شے کی تعریف کر رہے ہیں۔ تعریف دراصل اسی کی ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ ہی کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون بنا سکتا ہے؟ یہ جو گندم کے پودے اگ رہے ہیں یہ کون اگا سکتا ہے؟ اگر اس بنجر زمین میں، مٹی میں، بغیر پانی کے گندم کے پودے اگ سکتے ہیں رات کی شبنم کی تلاوٹ سے، تو میرے دل میں اس کی یاد کا پودا اب تک کیوں نہیں لگا؟ میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبت اور بوٹے کیوں نہیں آئے ابھی تک لگے؟ پڑھنے کو کوئی بھی کلام بابو پڑھے یہاں پر سب جھوم اٹھیں گے، کیا فائدہ جھومنے سے؟ سبھی کلام ہے نہیں، کلام بابو کو کون کیا سمجھے؟ ابھی شاید سمجھ میں آئی ہوگا،
الف اللہ سے میری روٹی مرشد من وچ لائی گرو شاید سمجھ گیا ہوں تھوڑا بہت سمجھیے ایسے تو سمجھائے آپ کو سمجھے نا ویسے کیسے سمجھیں گے سب لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں اپنے اپنے مزاج کے مطابق باتیں کرتے ہیں اپنے اپنے علم کے مطابق باتیں کرتے ہیں لیکن درویشوں کا علم کتاب سے بھی ہے کتاب سے ماں سوا بھی ہے ان کو علم جو آسمانوں سے علم لدنی کی صورت میں ملتا ہے آسمانوں کا علم آسمانوں سے علم لدنی کی صورت میں ملتا ہے وہ کس کتاب میں ہے وہ کس کتاب میں ہے یہاں کا ایک خاندان اسی بستی کا خاندان آج کا مجھ سے دور ہے کچھ حالات یہاں پر ایسے تھے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے آپ نہ جائیں میں کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا اور میں ٹکٹ بنائی سے نہیں آ گیا ابھی بڑی باتیں ہوئی کہ ہم کیا کریں گے نہ میرے لیے پہلے کسی نے کچھ کیا تھا نہ کوئی کچھ کر سکتا نہ میں نے پہلے کسی مدد مانگی تھی میں اللہ کو چھوٹی بات جاؤں گا میرا مالک جہاں مجھے رکھے جس حال میں رکھے مجھے قبول ہے انہوں نے دیکھا خاتون کھانا نہیں دیکھا خاتون کھانا نہیں دیکھا مون کی خاتون کھانا کہ یہ گھر جو اسماعیل صاحب شاہ صاحب کا گھر جو ہے یہ سجا ہوا یہی گھر ہے سجا ہوا جو ہے وہ نہیں ہے جو گھر ہے کچا گھر ہے یہ نہیں فرسٹ کلاس گھر بنا ہوا ہے اور وہاں پر باہر ایک جھنڈا لگا ہوا ہے بہت اونچا جھنڈا لگا ہوا ہے بہت اونچا جھنڈا لگا ہوا ہے اس کی روشنی جھنڈے سے شعاعیں نکل رہی ہیں جس نے پورے علاقے کو منور کیا ہوا ہے پورے علاقے کو منور کیا ہوا ہے میں جب گیا تو اس نے سب سے پہلے سلام کرنے کیا پھر جو کر میرے قدموں کو چوم لیا کیا کر رہی ہو اور تھوڑے سے آنسو جمائے اور اس کو بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ بھائی ہم جو آپ سے غلط باتیں کر رہے تھے اس معاف کر دیں کیا ہوا کوئی غلط بات نہیں کی تھی آپ نے ہم نے یہی کہا تھا کہ بھائی جنا چاہیے حالات اچھے نہیں ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ نے یہی کہا تھا اب باقی میری مرضی تھی مانو نہ مانو میں آ گیا اللہ نے محفوظ رکھا ہو کے آ گیا ہوں میں آپ کے پاس یا بس یہی ہماری غلطی تھی اور جو ہمارے دلوں میں غلط فہمیاں تھیں اللہ پاک کی طرف سے وہ بھی دور ہو گئی اس نے میرے کو یہ خواب سنایا میں نے یہ دیکھا اللہ پاک کیا چاہتے ہیں ان کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے اللہ کے جو کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے میرے ذہن محترم آپ آج میری بات پر اعتبار کرتے ہوئے اپنے آپ سے وعدہ کیجیے اللہ کے روبرو اللہ پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیاء اعظام جماعت جو یہاں تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں اللہ پاک سے وعدہ کیجیے اب جو ہم سے تماشا ہوا ہو گیا جو غلطی ہونی تھی ہو گئی ہم دنیا میں پھنسے ہوئے تھے پھنسے رہے ہمیں نکال لیجیے ہمیں تعلیم دیجیے ہمیں روشنی دیجیے اور ہمیں وہ صلاحیت پیدا بنا دیجیے کہ ہمارے لیے آگے بھی اللہ ہے پیچھے بھی اللہ ہے دائیں بھی اللہ ہے بائیں بھی اللہ ہے ہم آپ کے نور بھی جلے بنے اور ہمیں پھر کسی انسانی ہاتھ کی ضرورت نہ پڑے ہمیں انسانی بندوں کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم اپنی حاجات ان تک لے جائیں ہماری عادتیں جو خراب ہیں ان کو بھی اچھا کر دیجیے ہم
तालिब न बन जाए, कलम करने वाले न बन जाए, हाथ फैलाने वाले न बन जाए। हम जो भी हैं आपके हैं, आपके होके रहे। जो गलती हमसे हुई है वो जहाँ तक मेरे जन्म तरफ हो सके अल्लाह से माफी मांगते रहिए, सुबह भी शाम भी। और इन बुजुर्गों का सदका, उन वलियों का सदका, अल्लाह को उन महबूबीन अल्फाज़ कुदसिया का सदका, जो अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म से इस उर्स मुबारक ये रौनक बने हुए हैं। आज पहली दफे बात कर रहा हूँ, पहले मैंने ऐसा नहीं कहा, इसलिए आज जो हमें अता हो गया, हम सबको कोई उसमें मुस्तस्ना नहीं हुआ। कोई भी गुनाहगार था तो, गुनाहगार छोटा था तो, गुनाहगार नहीं था तो, जो मौजूद था सब उस फरियाद के दरिया की मौजों में रह गया। अब चाहिए और इस उर्स से आप क्या करें, क्या हो सकता है? मैं एक चीज तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे पास एक साहब आया करते थे, फहीम नियाजी खान। अब 3-4 साल से नहीं आ रहे हैं, शादी हो गई, 1 से 2 बच्चे भी हैं, इसलिए नहीं आते। तो उनका आने जाने का जो खर्च था बहुत ज्यादा था, हम यहाँ की खिदमत नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ आपकी तबीयत भाई, हम जो है वही है, हम जो है वही है, इसे आगे हम न जा सकते हैं ना पीछे पड़ सकते। हमें जो मिलता है हमारे आपकी पेश कर देते हैं, आप आना चाहे जरूर आए, नहीं आना चाहे आपकी मर्जी, तो नहीं है। लेकिन उनका ये फरमान है कि मैं जितने साल हो रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि आइंदा सारी जिंदगी के लिए मेरी निकाली है। लेकिन गुमान देखिए, एक दफा हमारे यहाँ बड़ी मजलिस हो रही थी, शरीफ की, मैं मौजूद था, और फिर तशरीफ आवी हो गई, तशरीफ आवी हो गई, आसमान की हजूर के साथ तशरीफ लाए। बैठे चंद लम्बे वक्त के बाद मुझे इस गाने याद करवाया, मैं उठ के सुने, करो नहीं बैठो, नीचे बैठो, अच्छा नहीं लगता ये दुनिया, मैं बैठ के फरमाया हमें वो कलाम सुनाओ, हमें वो कलाम सुनाओ। अब सका बनवाओ मुझे कोई पास सब खुद क्या बनवाया, आप सही कर सकते। हाँ, मैंने ऐलान किया उसका, ऐलान करते हुए शर्म भी आ गई मुझे कि मैं क्या हम कहाँ वो कहाँ, ये पढ़ता था कभी काफी बड़ा मजबूर पड़ रहा है। हमें वो कलाम सुनाओ और फहीम के फहीम पड़ेगा। मैंने ऐलान किया, फिर तो फहीम की हालत गायर हो गई, लेकिन समझा उस हिसाब से भाई भी पढ़ते, मगर भाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ फहीम नहीं पड़ेगा। फहीम ने पढ़ा, शाही जीना बमने हजारों परेशान मदद। अब इसमें ये तो इस्तेदा है, लेकिन शाही जीना कौन है? ये आला हज़रत अशरफ मियां साहब जो ब्रेक पढ़ता था फिर उनका कलाम, शाही जीना है कौन? दूसरे शेर उन्होंने ये बताया, नूरे ऐनैन नबी वसल्लम के ऐनैन, उनके नैनों के नूर है, नूरे ऐनैन नबी सैयद सुल्तान मदद है। ये दूसरे मिसरे ने